السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس ہے رمضان المبارک سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے، اور کتنے ہی تہجد کی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو ان کی نماز سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے سب بیداری کے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اخلاص کا مہینہ ہے۔ تو اب ہم ذکر کریں گے رمضان المبارک میں اخلاص کی اہمیت و فضیلت۔ رمضان المبارک سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، تسبیحات کرنے، فرضی اور نفلی عبادت کرنے میں مقصود و مطلوب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی رکھیں۔ وہی شخص رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان جب تک اپنی نیت کو درست نہ کرے، جب تک وہ اپنی ہر نیکی کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کو اپنا ہدف نہیں بناتا، تب تک اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اسی کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس عمل سے فقط اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عمل ایک برتن کی طرح ہے، اگر اس کا نچلا حصہ یعنی نیت پاک ہے تو اوپر کا حصہ بھی پاک ہوگا، اور اگر نیچے والا حصہ ناپاک ہے تو اوپر بھی ناپاک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں برتن کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر برتن پاک ہے تو اس میں جو صاف پانی ڈالا جائے گا وہ بھی پاک ہے، اور اگر برتن اندر سے گندا ہے تو چاہے جتنا صاف پانی ڈالا جائے وہ گندا ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے کہ جب انسان کا اندر درست ہو، اس کی نیت ٹھیک ہے، رضائے الہی مقصود ہے، اسی کے لیے عمل کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اگر نیت درست ہے تو اس سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے، پیارے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ صرف قبولیت بخشے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر نیت ہی خراب ہے، اس کی نیت ہی درست نہیں، ریاکاری چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، خواہ وہ چاہے جتنا بڑا عمل ہو، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی مقام نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات بہت سے عمل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انسان کی نیت اس کو عظیم بنا دیتی ہے۔ اس کی نیت اس قدر خالص ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے اعمال تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن انسان کی نیت اسے چھوٹا کر دیتی ہے۔ جب نیت میں کھوٹ ہے، ریاکاری چاہتا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو تب اس کی نیت اس کے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان میں اخلاص نہیں۔ تو یہ نیت نے اس عمل کو چھوٹا کر دیا، بظاہر تو عمل بہت بڑا تھا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ کہ نیت جس قدر درست ہے، اعمال کی قبولیت کی کسوٹی اور معیار ہے۔ تمہارے عمل اس پر پورے اتریں گے تو صرف قبولیت سے نوازے جائیں گے، اور تمہارے عمل اس پر پورے نہیں اترے تو رد کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے عمل کر رہا ہے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ رمضان المبارک سے اگر آپ مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو اپنی نیتوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں،
اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص کو پیدا فرما دے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت سے بڑھ کے سخت معاملہ کسی اور چیز سے نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے ہی خلاف ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، عظیم تابعی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ ہر عمل سے پہلے نیت کو سیکھا کرتے تھے، جس طرح ہم لوگ عمل سیکھتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ عمل سے پہلے نیت کو سیکھا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی نیت کو کیسے خوبصورت بنانا ہے۔ اس لیے ہر روز اپنی نیت کی تعلیم ضروری ہے، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر انسان کی نیت میں ریاکاری آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ نیت کو سیکھے۔ محدثین عمل سے پہلے ہم تو عمل سیکھتے ہیں، وہ اسے پہلے نیت کو سیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ دنیا جہان کی کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی نیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا، آپ کے عمل کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نیت کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جیسے ہم عمل کو سیکھتے ہیں۔ پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کو سیکھنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے دعا بھی بتلائی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراؤں اور اس کو میں جانتا بھی ہوں، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ تو یہ مختصر دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، کسی بھی اچھے نیک عمل سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ نیت میں کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو اور اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا یعقوب مکفوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ ہے مخلص، اس میں ہے اخلاص، جو نیکی کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کا تو ہر شخص کہتا ہے اس پہ پردہ ہی رہے، نیکیوں کو تو اچھال رہا ہے، دکھا رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو فرما یہ مخلص نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس لیے کہ چھپا رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے اگر نیکی کی ہے، اگر اس میں دکھلاوا ہے تو یہ ریاکاری ہے، ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنی نیت کو خالص بنائیں، تبھی ایک بندہ مومن رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا طریقہ اب ہم ذکر کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، یعنی کہ دل میں نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، ان امراض کو دلوں سے نکالیں، اس لیے کہ جب تک یہ بیماریاں دل میں رہیں گی تو آپ کے دل میں خلوص کا نور نہیں سما سکے گا۔ جب تک یہ نفرتیں ہیں دل میں، یہ عداوتیں، بغض اور کینہ ہے، تب تک تقویٰ اور نیکی کا نور آپ کے دل میں نہیں سما سکے گا۔ اس لیے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ ایک لانٹین دیکھی ہوگی آپ نے، اس کا شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے روشنی اتنی ہی دور تک جاتی ہے۔ آپ کا دل جس قدر صاف ہوگا اس قدر یہ زیادہ چمکے گا۔ دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی اہم دعا ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اس دعا کے الفاظ ہیں: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی کینہ بغض نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ میرے پیارے معزز ساتھیوں، اگر آپ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ اگر آپ کے دل پاک اور صاف نہیں تو بالکل آپ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہیں گے۔
اور دیکھیے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کو بلندیاں اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، نہیں، بلکہ بلندیوں کے دو ہی سبب تھے۔ ایک تو ان کی نیتوں میں اخلاص تھا، جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے دل بڑے صاف اور خوبصورت ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دل کی صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دل ہی تو ایمان کا مسکن ہے، تو جہاں گندگی ہوگی وہاں ایمان کیسے رہ سکے گا؟ جہاں جا کر ایمان نے سجنا ہے وہ جگہ تو پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دلوں کی صفائی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اس پیغام کو لازمی شیئر کریں تاکہ لوگ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اخلاص کے ساتھ اصل فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔